الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال تعالى في الكلام المجيد في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حمد و صلاۃ السلام کے بعد انتہائی عزت کے لائق سامعین گرامی قدر، اللہ رب العالمین کا کرم، اس کا فضل کہ جمعۃ المبارک کی یہ بابرکت ساعتیں اس نے ہمیں عطا فرمائی۔ لامحدود درود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا ببرکات پر جو باعث تخلیق کائنات ہیں، جن کے صدقے ہمیں یہ نعمتیں، رحمتیں اور برکتیں میسر آ رہی ہیں۔ محترم سامعین، آج 9 محرم الحرام جمعۃ المبارک 1445 ہجری ہے، اور ہم تذکرہ کر رہے ہیں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سید الشہداء حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام، آپ کا اور آپ کے رفقائے کرام کا۔ گزشتہ جمعۃ المبارک بھی اسی حوالے سے ہماری گفتگو رہی تھی۔ حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کو کربلا کے میدان میں پیاسا 10 محرم 61 ہجری کو شہید کر دیا گیا۔ یہ تاریخ اسلام ہی کا نہیں بلکہ تاریخ انسانیت کا وہ اندوناک ثانیہ ہے کہ جس پر انسان تو انسان، جنات، چرند پرند، حتیٰ کہ پتھروں نے بھی آنسو بہائے ہیں، اور یہ سب کچھ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت سید الشہداء امام پاک امام حسین علیہ السلام، آپ اور آپ کے رفقائے کرام کے حوالے سے واقعہ کربلا کی بات کرنے سے پہلے یہ بات سن لیں کہ یہ لوگ ہیں کون۔ حضرت امام حسن امام حسین گرانہ نبوت کے یہ وہ لوگ ہیں جن کی عظمتیں اللہ کے قرآن نے بیان کی ہیں، یعنی اللہ کا قرآن صراحت کے ساتھ نبی علیہ السلام کے گھر والوں کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ کہیں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید
یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو ہر قسم کی رجس نجاست سے پاک کر دیا پروردگار نے، اور ایسا پاک کیا جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی واضح حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے چادر کے نیچے 5 لوگوں کو لیا، ان میں جناب حضرت امام حسین موجود ہیں۔ آگے بڑھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑے واضح حدیث، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا یہ بیٹا حسن اور حسین یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حضرات ذی احتشام قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھیں تو قرآن کہتا ہے قل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم۔ یہ جو مباہلہ کا مرحلہ ہے نجران کے عیسائیوں سے، اس میں نبی علیہ السلام حضرت امام حسن اور امام حسین کو اپنے بیٹوں کے طور پر لے کر گئے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کیا معاملہ رہا۔ المستدرک میں یہ روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العشاء فکان یصلی فاذا سجد وثب الحسن والحسین علی ظہرہ واذا رفع رأسه اخذهما فوضعهما وضعا رقیقا فاذا عاد فلما صلی جعل واحدا ها هنا وواحدا ها هنا وجئته فقلت یا رسول اللہ الا اذهب بهما الى امهما فقال لا فبرقت برقة فقال الحقاه بامكما فما زال يمشيان في ضوئها حتى دخلا۔ اب یہ روایت ہے المستدرک للحاکم کی، اور حضرت ذہبی نے اس کو درست قرار دیا، صحیح قرار دیا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے، آپ ذرا توجہ کریں، غور کریں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء پڑھ رہے تھے۔ دوران نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جاتے، حسن حسین کود کر آپ کی کمر مبارک پر سوار ہو جاتے۔ جب آپ سجدے سے اٹھتے تو ان دونوں کو پکڑ کر آہستہ سے زمین پر بٹھا دیتے، اور جب آپ دوبارہ سجدے میں جاتے تو پھر وہی کام کرتے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو ایک طرف اور دوسری کو دوسری طرف بٹھا لیا۔ میں نے حاضر ہو کر عرض کی، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہو تو ان دونوں کو ان کی والدہ کے پاس چھوڑ آؤں، یعنی گھر میں چھوڑ کے آ جاؤں؟ فرمایا نہیں۔ پھر آسمان سے بجلی چمکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے کہا اب اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ۔ وہ چلے جا رہے تھے اور بجلی کی روشنی برابر جاری تھی کہ وہ گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ اب اس روایت پر آپ توجہ کریں، غور کریں، یہ مستدرک للحاکم کی روایت ہے، اور اس روایت کو درست قرار دیا ہے ذہبی نے۔ اور اس میں کیا ہے کہ نبی علیہ السلام عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، بچے بار بار سجدے میں کمر پر سوار ہو رہے ہیں، حضور محبت سے اتار رہے ہیں۔ پھر نماز کے بعد جب آپ صحابہ سے بات کرنے لگے، ایک بچے کو ایک ٹانگ پر بٹھایا، دوسرے کو دوسری طرف بٹھایا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ہم گھر میں چھوڑ کے آ جائیں؟ فرمایا نہیں، انہیں ادھر ہی رہنے دو۔ اور پھر نبی اکرم
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب بجلی چمکی آسمان سے، جیسا کہ بجلی چمکتی ہے، اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جب بجلی کی چمک آتی ہے یہاں پہ بھی پنجاب میں دیہاتوں میں، تو وہ کتنی دیر کے لیے آتی ہے؟ ایک کڑک سی آتی ہے بجلی کی، وہ ایک لمحے کے لیے آتی ہے، جتنی دیر میں آنکھ جھپکتی ہے اتنی دیر میں آپ دیکھتے ہیں تو سب کچھ آپ کو دن سے بھی زیادہ روشن نظر آتا ہے، لیکن فوراً وہ چمک کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے، اندھیرا اسی طرح سے ہوتا ہے۔ لیکن جب بجلی چمکی تو حضور نے دونوں بچوں سے کہا اب روشنی ہو گئی، اب تم چلے جاؤ۔ جب یہ بچے اٹھ کر چلنے لگے تو جہاں نماز تھی وہاں سے گھر تک کا کافی فاصلہ تھا، جب تک یہ بچے گھر میں داخل نہیں ہو گئے اس وقت تک رات کے وقت اللہ نے روشنی کو کیے رکھا تاکہ حسن و حسین کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ یعنی اللہ بھی یہ نہیں چاہتا کہ ان بچوں کو کوئی تکلیف ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ نہیں چاہتے کہ ان بچوں کو کوئی تکلیف پہنچے۔ تو حضرات ذی احتشام جن ظالموں نے انہیں تکلیف پہنچائی اور بے دردی کے ساتھ کربلا میں حضرت امام حسین اور آپ کے رفقائے کرام کو شہید کیا، کیا خیال ہے ایسے لوگ کسی رعایت کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ ایسے ظالم، ایسے جابر، ان سے بڑا بدبخت کائنات میں کوئی ہو نہیں سکتا۔ حضرات ذی احتشام، یہ ایک بات اور میں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ حضرت امام حسن و امام حسین سے محبت کی جائے، اہل بیت نبوت سے محبت کی جائے تو بہت کچھ ملتا ہے، دنیا بھی ملتی ہے، آخرت بھی ملتی ہے۔ اور خود نبی علیہ السلام کی حدیث پہلے بھی میں نے آپ کو سنائی، آج بھی سناتا ہوں کہ حسن و حسین کی محبت، حضور نے فرمایا میری محبت ہے، اور میری محبت رب کی محبت ہے، اور ان سے نفرت، ان کے ساتھ بغض، یہ مجھ سے بغض ہے۔ اور میں آپ کو معجم کبیر طبرانی سے یہ روایت سنا رہا ہوں جس کے سارے راوی صحیح قرار دیے گئے ہیں کہ کربلا ہو گیا، واقعہ کربلا، سانحہ کربلا کے بعد علامہ طبرانی وہ روایت لائے ہیں کہ قال الاحمش خری رجل من بنی اسد علی قبر حسین ابن علی رضی اللہ عنہما قال فاصاب اہل ذلک البیت خبل وجنون وجزام ومرض وفقر۔ روایت یہ ہے کہ احمش بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ بنو اسد سے ایک آدمی نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے مزار مبارک پر، آپ کی قبر انور پر پاخانہ کر دیا معاذ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام افراد خانہ کو مختلف بیماریوں میں اس کے بعد مبتلا کر دیا، کوئی پاگل ہو گیا، کوئی دیوانہ ہو گیا، کوئی کوڑی ہو گیا، کوئی دائمی مریض ہو کے رہ گیا، کوئی در بدر بھیک مانگتا پھرتا تھا، یہاں تک کہ یہ لوگ نشان عبرت بن گئے۔ یعنی اس نے تو حضرت امام حسین سے دشمنی اور عداوت کا ثبوت دیتے ہوئے قبر حسین پر پیشاب کیا، تو اللہ رب العالمین نے یہ معاملہ کیا کہ صرف اس کو نہیں، اس کے پورے خاندان کو برباد کر دیا۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں، اور میرا یہ جملہ ہے کہ اہل بیت کی محبت نسلوں کو سنوار دیتی ہے اور بغض اہل بیت نسلوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اور اس کی نظیر آپ ذرا دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی، ایک پرندہ آیا، اس نے چونچ میں پانی لایا، اس سے آگ نہیں بجھتی تھی، لیکن آج بھی وہ پرندہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ اور یہ گو
چھپکلی ٹائپ کی جو چیز ہے، اس نے پھونکیں ماری تھی، اس کی پھونک سے آگ نے کیا بڑھنا تھا، لیکن صبح قیامت تک اس کو مارنا کار ثواب ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ محبت نسلوں کو بچاتی ہے اور بغض نسلوں کو مار دیتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے۔ تو اس لیے میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرات اہل بیت جو نبی علیہ السلام کے گھر والے ہیں، ان کی بڑی عظمتیں، بڑی شانیں ہیں۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کربلا میں ہوا کیا۔ حضرت سید الشہداء امام پاک امام حسین علیہ السلام مدینہ میں تھے، تو گورنر مدینہ نے بیعت کے لیے بلایا۔ آپ نے جواب دیا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مطلب کیا تھا؟ مطلب بڑا واضح تھا کہ جہاں حضرت ابو بکر رہے ہوں، حضرت عمر رہے ہوں، جس مقام پر حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن رہے ہوں، وہاں یزید جیسے کی کوئی گنجائش بنتی نہیں ہے۔ اس لیے کہ یزید نے شریعت کا سر عام مذاق اڑایا۔ تو حضرت امام حسین وہاں سے کعبہ آئے۔ بیت اللہ میں قیام کے بعد آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا پہلے کوفہ ان کے خطوط کے جواب میں، اور پھر آپ خود عازم سفر ہوئے۔ راستے میں یہ خبر بھی آ گئی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، لیکن آپ آگے بڑھے اور کربلا کے میدان میں پہنچے۔ یہ باتیں ہم پہلے آپ کے گوش گزار کر چکے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سیدہ ام سلمہ روایت کرتی ہیں، اور دیگر اصحاب پیغمبر نے اس کو روایت کیا ہے کہ جب حضرت امام حسین پیدا ہوئے تو نبی علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگایا، جبرائیل آئے، اور اس سے پہلے کی بات یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ سے پہلے حضرت لبابہ ام فضل جو نبی علیہ السلام کی چچی ہیں، وہ کہتی ہیں میں نے خواب دیکھا۔ خواب میں نے دیکھا تو میں نے حضور سے بیان کیا، یا رسول اللہ میں نے بڑا خطرناک خواب دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا بیان کرو، کیا خواب دیکھا ہے؟ تو کہتی ہیں میں نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک حصہ، گوشت کا ایک ٹکڑا میری گود میں لا کے رکھ دیا گیا ہے، تو یہ بڑا خطرناک خواب ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہ خطرناک تو نہیں ہے، ان قریب اللہ میری بیٹی فاطمہ کو بیٹا عطا کرے گا جس کو تو اپنی گود میں اٹھائے گی۔ کہتی ہیں یہی ہوا، میں نے اس بچے کو گود میں اٹھایا، اور پھر میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی، مبارک دی، حضور کے گود میں بچے کو رکھا۔ تو تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے، حضور رو رہے تھے اور آنسو نیچے گر رہے تھے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟ کہا اے ام سلمہ، ابھی ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا، ایک روایت میں جبرائیل اور ایک روایت میں وہ فرشتہ جو کبھی زمین پر نہیں آیا، کہ اس نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ آپ کے اس نواسے کو آپ کی امت کے لوگ کربلا میں پیاس کی حالت میں شہید کر دیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں رونے لگ گیا کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا۔ پھر ابن عباس سے روایت ہے، دیگر روایت میں یہ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کو ایک مٹی لا کر دی گئی، وہ مٹی آپ نے سیدہ ام سلمہ کو دی کہ جب یہ مٹی خون سے بدل جائے تو سمجھ لینا میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ وقت ولادت، معلوم ہے کہ حسین علی وقار کو شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت سید الشہداء امام پاک امام حسین علیہ السلام اس حال میں اس کربلا میں پہنچتے ہیں، اس مقام پر جس کو دیکھ کر حضرت مولا علی نے یہ کہا تھا کہ یہ وہ زمین ہے جس کی مٹی کو سونگا، اور آپ نے فرمایا کہ اس زمین کی وجہ سے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ ظاہر ہے وہاں امام حسین کے ساتھ 70,000 تو نہیں تھے، یعنی آپ کے ساتھ جو مشہور روایت آپ لوگ سنتے رہتے ہیں وہ 72 نفوس کی ہے، یعنی 72 لوگ ایسے تھے حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وہ شہید ہوئے۔ ایسا نہیں ہے
72 تو آپ کے خاندان کے لوگ تھے جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، آپ کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ تھے جن کی تعداد 140 اس سے زائد بتائی گئی ہے، کہ جو کوفہ سے آ کے آپ کے ساتھ ملے، مختلف جگہوں سے آ کے آپ کے ساتھ ملے، یزیدی لشکر سے آپ کے ساتھ ملے، اس طرح کی روایات ہیں۔ اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ سیدنا حضرت امام حسین کے ساتھ میدان کربلا میں نبی علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی موجود تھے جن کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ اسلم یا مسلم بن کثیر، یہ بدری صحابی ہیں، یہ بھی حضرت سید الشہداء امام حسین کے ساتھ موجود ہیں۔ اور ایک اور صحابی ہیں جو بدر میں شریک تھے، وہ بھی حضرت امام حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں موجود ہیں۔ اور روایات میں یہ آیا ہے کہ ان صحابہ نے، یہ دونوں جب جہاد کے لیے یا جب جانے لگے تو آنکھوں کے آگے، چونکہ عمر زیادہ ہو چکی تھی تو یہ جو جگہ ہوتی ہے یہ آنکھوں کے آگے آ گئی تھی گوشت، تو اس کو باندھ کے آگے گئے اور چل نہیں پاتے تھے، گردن جھکی ہوئی تھی، نیچے کو پیٹھ آ گئی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حضرت امام حسین کے ساتھ وفا کی اور کربلا کے میدان میں حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام کی خاطر انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ حضرات ذی احتشام، یہاں میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ذرا سوچیں، غور کریں کہ کربلا کے میدان میں کیا ہوا۔ 9 محرم جو آج کا دن ہے، یعنی آج ہم 9 محرم میں، تو 9 محرم کو یزیدی فوج نے طبلِ جنگ بجایا، حملے کے لیے آ گئے۔ تو حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت عباس علمدار سے کہا کہ جاؤ ان سے کہو کہ ایک دن کی مہلت دی جائے، ایک دن جنگ نہ کی جائے۔ تو آپ نے جب جا کے حضرت عباس نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ لوگ کہتے ہیں امام حسین نے مہلت مانگی، یہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں مہلت مانگی نہیں، حضرت امام حسین نے ایک دن کی یزیدیوں کو مہلت دی کہ سوچ لو تم کس کے ساتھ جنگ کرنے جا رہے ہو، کن کے ہاتھوں سے اپنے خون کو رنگین کرنا چاہتے ہو۔ اور پھر جب رات ہوئی تو آپ نے اپنے رفقائے کرام کو بلایا، سب ساتھیوں کو بلایا اور بلا کر کہا دیکھو یہ یزیدی لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں اور یہ میرے خون سے پیاس بجھانا چاہتے ہیں، تم ایسا کرو کہ رات اندھیرا بہت گہرا ہو گیا ہے، اندھیری چھا گئی ہے، آپ لوگ ایسا کرو کہ میں چراغ گل کرتا ہوں اور سب لوگ اٹھ کے چلے جاؤ، اور میں تو یہ چاہتا ہوں، بعض روایات میں ہے کہ تم ساتھ میں میرے گھر والوں کو بھی لے جاؤ، سب کے سب یہاں سے چلے جاؤ، میں تنہا رہ جاؤں گا تو ان کا معاملہ میرے ساتھ ہوگا، تو میں صبح اپنی جان آفرین کے سپرد کر دوں گا۔ تو جب آپ نے دوبارہ روشنی کی خیمے میں تو سب لوگ زار و قطار رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے امام حسین، آپ یہ چاہتے ہیں ہم جنت کو چھوڑ کر جہنم میں چلے جائیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی معیت چھوڑ دیں؟ ہم نے تو حضور کا یہ فرمان سنا ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ تو جس سے رسول ہو اس ذات کو ہم چھوڑ کے چلے جائیں؟ اے امام یہ نہیں ہو سکتا، ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے پر آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے ان کو خیر کی دعا دی اور صبح نماز فجر کے بعد ہی سے یزیدی فوج نے نقارے بجانے شروع کر دیے۔ حضرت امام پاک امام حسین کے خطبات ملتے ہیں، آپ نکلے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، کہا یزیدیو دیکھو میں کون ہوں، جانتے ہو میں وہ ہوں جس کی عظمت اللہ کے قرآن نے بیان کی ہے، میں وہ ہوں جسے رسول نے اپنے کندھوں پر سوار کیا ہے، میں وہ ہوں جو سجدے کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر سوار ہوا تو اللہ کے حکم سے رسول خدا نے اپنا سجدہ طویل کر دیا۔ کیا تم نہیں جانتے
کہ جب مجھے پیاس لگتی رسول خدا اپنی زبان میرے منہ میں ڈال دیتے، حضور میرے چہرے کو چومتے، میرے ماتھے کو چومتے، میری گردن کو چوما کرتے، مجھے سونگا کرتے۔ اور کیا تم نہیں جانتے تمہارے نبی نے، میرے نبی نے یہ کہا ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ہماری یہ عظمتیں تمہیں معلوم نہیں ہیں؟ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یزید لعین اس نے دین کو بدلا ہے۔ تم چاہتے ہو تو یزید کو میرے سامنے لے آؤ، میں اس کی نظروں میں نظریں ڈال کر اسے بتاؤں گا کہ وہ ظالم ہے، لیکن تم رسول کی آل کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین نہ کرو۔ لیکن ان لوگوں کی آنکھوں میں خون چڑھا ہوا تھا اور دنیا کی لالچ تھی۔ عمر ابن سعد اس نے کہا ہم یہ باتیں نہیں سننا چاہتے، ہم یا تو چاہتے ہیں یزید کی بیعت کرو اور ہتھیار ڈال کے اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، ہم قیدی بنا لیں گے تمہیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہم تمہاری گردن کاٹ کے یزید کے پاس لے جائیں گے۔ حضرت ذی احتشام حضرت امام پاک امام حسین کا یہ خطبہ کسی ڈر کسی خوف کے سبب سے نہیں تھا، بلکہ آپ کی یہ گفتگو اہتمام حجت تھی، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ حسین نے دعوت حق دی نہیں۔ حضرت سید الشہداء امام پاک امام حسین علیہ السلام کے ساتھی، آپ جتنے لوگ آپ کے ساتھ تھے وہ گئے یزیدیوں کے سامنے، مقابلہ ہوا اور بالآخر آپ کے ساتھی ایک ایک کر کے شہید کر دیے گئے۔ ان کی لاشوں کو گھوڑوں کے ساتھ باندھ کے گھسیٹا گیا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ اب حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ گھر کے افراد رہ گئے ہیں، چند لوگ باقی موجود ہیں۔ حضرت سیدہ زینب کے بیٹے آپ کے بھانجے اون و محمد وہ آگے بڑھے کہ ہم بھی جانا چاہتے ہیں۔ حضرت امام نے چاہا کہ وہ نہ جائیں، لیکن جب وہ گئے تو ظالموں نے یزیدیوں نے نبی علیہ السلام کے گھر کے ان عظیم بچوں کا بھی خیال نہ کیا اور انہیں بھی شہید کر کے ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے۔ حضرت ذی احتشام حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شبیہ رسول ہیں، یعنی جن کو دیکھا جائے تو جن لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی، جو صحابہ تھے، وہ یہ قسم کھا کے کہا کرتے تھے کہ ہو بہو حضرت علی اکبر ہم شکل مصطفیٰ ہیں۔ تو سیدنا حضرت امام علی اکبر جب گئے یزیدیوں کے سامنے تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ دیکھو میں کون ہوں، میں ہم شکل پیغمبر ہوں، میں نبی علیہ السلام کی صورت پر ہوں اور میں آیا ہوں، آؤ میرا مقابلہ کرو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ سید الشہداء حضرت امام حسین کو شہید کیا جائے تو پہلے ہمیں شہید کرنا پڑے گا۔ ظالموں نے حضرت سیدنا امام علی اکبر کا کوئی خیال نہ کیا، تصویر مصطفیٰ کا کوئی خیال نہ کیا، اور وہ ظالم آگے بڑھے، مقابلہ ہوا اور انہوں نے حضرت علی اکبر پر تیروں کی، نیزوں کی، بھالوں کی، تلواروں کی برسات کر دی، اور اس حال میں انہوں نے نبی علیہ السلام کی تصویر کو خاک و خون میں تڑپا دیا۔ بتاؤ اس سے بڑی کوئی توہین رسالت ہو سکتی ہے کہ ہم شکل پیغمبر، جیسے حضور دکھتے تھے ویسے شکل میں حضرت علی اکبر تھے، اور صحابہ کرام دور دور سے آ کر وہ حضرت علی اکبر کو دیکھتے اور کہتے آپ کو دیکھ کر ہمیں حضور یاد آتے ہیں، ہماری پیاس بجھ جاتی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ کیا یہ ظالموں نے کیا ظلم کیا کہ حضرت جناب علی اکبر کو شہید کیا۔ حضرت عباس علمدار پانی کے لیے گئے تو انہیں نہر فرات سے جب پانی لے کر وہ باہر نکل رہے تھے، ان کے بازوؤں کو کاٹا گیا، اور پھر کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ انہوں نے مشکیزہ جو منہ میں پکڑا، بازو نہ رہے تو وہ آگے بڑھے، ظالموں نے پانی کو بھی گرا دیا، اور حضرت عباس علمدار کو بھی انہوں نے تلواریں مار مار کے، تیر مار مار کے زخمی کر کے گھوڑے سے گرا دیا۔ ان کی جسم پر بھی گھوڑے دوڑائے، حضرت علی اکبر کے جسم پر گھوڑے دوڑائے۔ یہ سب کچھ کربلا کے میدان میں ہوا، اور کرنے والے کون لوگ تھے؟ جو
اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے تھے، جو نماز پڑھتے تھے، لیکن وہ نبی علیہ السلام کے گھر کے افراد کو ذبح بھی کر رہے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت امام پاک 6 ماہ کے بچے کو لے کر گئے، یہ سب اہتمام حجت تھا، اور یہ یزیدیت کو ننگا کرنا تھا، یہ یزیدیت کو بے نقاب کرنا۔ لوگ اس کی حمایت کریں گے، حسین یہ بتانے کے لیے آئے تھے کہ یزید اور یزیدی فکر کیا ہے، میں حسین ہوں اور میری فکر نبی کی فکر ہے، اور یزید کی فکر دراصل فرعون و نمرود و شداد اور شیطان کی فکر ہے۔ آپ 6 ماہ کے بچے کو لے کر گئے، دیکھو یہ بچہ پیاس سے بلبلا رہا ہے، اس کو پانی پلا دو، یہ پانی پی کر جنگ نہیں کر سکے گا، یہ پانی پی کے تمہارا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہوگا، اپنے ہاتھ سے 2 بوندیں پانی کے اس کے حلق میں اتار دو، اس کے منہ میں ڈال دو، ہمیں پانی نہ دو لیکن اس 6 ماہ کے بچے کو دے دو، کیونکہ پردہ دار خواتین کہہ رہی ہیں کہ اس کی پیاس دیکھی نہیں جا رہی۔ تو اتنے میں ایک شقی لعین بدبخت نے تیر نشانے پہ لیا اور 6 ماہ کے ننھے حضرت علی پر یہاں اس کی گردن پر وار کیا، حلق پر وار کیا، اور ایک ہی وار میں وہ ننھا بچہ اللہ کے حضور پہنچ گیا۔ یہ ظلم، یہ ستم کربلا میں ہوا۔ حضرات ذی احتشام، آپ ذرا سوچیں، دیکھیں کہ 6 ماہ کے بچے کو بھی کوئی مارتا ہے؟ ننھے منھے بچوں کو یزیدیوں نے شہید کیا۔ اور پھر جب حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں پہنچے تو آپ نے پھر ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے میں آپ نے کہا دیکھو اب بھی میں چاہتا ہوں کہ تم بدبختی سے بچ جاؤ، تم فلاح کی طرف آ جاؤ، تم جہنم سے نکل کر جنت کی طرف آ جاؤ، میں تمہیں دعوت حق دیتا ہوں، تم ظلم پر ہو۔ عمر ابن سعد نے کہا حملہ کرو۔ حضرت امام پاک امام حسین نے مقابلہ کیا، آپ کے ہاتھ میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تلوار ذوالفقار تھی، آپ نے اس ذوالفقار کے ساتھ اس میدان میں ان لعینوں سے جنگ کی مقابلہ کیا، اور آپ کے سامنے جو آتا آپ اسے خاک و خون میں تڑپا دیتے۔ لیکن پھر عمر ابن سعد نے کہا یک بارگی حملہ کرو۔ جب سب نے یک بار حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام پر حملہ کیا تو آپ کو چاروں طرف سے تیر، نیزے اور جناب تلواروں سے زخم مارے گئے، یہاں تک کہ جب آپ گھوڑے سے نیچے آنے لگے تو آپ نیچے پہنچے، گھوڑا آپ کا خیموں کی طرف بھاگ گیا۔ حضرت سید الشہداء امام پاک امام حسین علیہ السلام کے قریب لوگ آئے، شمر آیا، خولی آیا، یہ لوگ قریب آئے، انہوں نے کہا ہم گردن کاٹیں گے۔ امام نے کہا بتاؤ وقت کیا ہے؟ کہا جمعے کا دن ہے اور عصر کا وقت قریب ہوا جاتا ہے، ظہر کا وقت اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ آپ نے کہا وضو تو ہم نے خون سے کر لیا ہے، اب میں اللہ کے حضور دوگانہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام پاک امام حسین نے اللہ کے حضور نماز ادا کی، اور اس نماز میں جب سر سجدے میں رکھا تو اس وقت آپ کہہ رہے تھے سبحان ربی الاعلیٰ، اے پروردگار حسین نے تیرے نبی کے دین کی خاطر، اپنے نانا کے دین کی خاطر یہ قربانی دی ہے، یہ سب قربانیاں ہم نے دی انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جب آپ سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی کبریائی، اس کی پاکیزگی، اس کی طہارت پڑھ رہے تھے سبحان ربی الاعلیٰ، این ان لمحات میں ظالموں نے حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام کے سر کو کاٹ کے بدن سے جدا کر دیا۔ استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات ذی وقار، پھر امام پاک امام حسین علیہ السلام کے جسم اقدس و اطہر پر گھوڑے دوڑائے گئے، خیموں کو جلا دیا گیا، اور وہ باپردہ خواتین جو نبی علیہ السلام کے گھرانے کی عورتیں تھیں، جن کی عصمتیں اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، ان مقدس و مطہر خواتین کو بے پردہ کر دیا گیا، اور اس حال میں انہیں بیڑیاں پہنائی گئی، اور شہدائے اپنے مرنے والوں کے یزیدیوں نے گڑھے کھود کے ان کو اتار دیا، اور شہدائے کربلا
جو امام پاک امام حسین اور آپ کے رفقا تھے ان کی لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ کے وہ چل دیے۔ حضرات ذی وقار، یہ ظلم، یہ ستم، یہ سب کچھ کربلا میں ہوا۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ یزید کو برا نہ کہو، نہ جانے لوگوں کا یزید باپ لگتا ہے۔ یاد رہے، امام حسین کو اذیت دینا یہ رسول اللہ کو اذیت دینا ہے۔ حسین کی تکلیف رسول اللہ کی تکلیف ہے۔ وہ رسول اعظم جو بیٹی سیدہ فاطمہ سے کہتے ہیں کہ بچوں کو رونے مت دو، ان کے رونے سے تکلیف ہوتی ہے مجھے، اس حسین کو شہید کر دیا گیا۔ حضرات ذی احتشام، میں بالکل یہ بات ببانگ دول یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم وہ لوگ نہیں کہ جو ان بنیادوں پر صحابہ پر طعن کریں یا تبرہ کریں، لیکن یہ بات تمام مکاتبہ فکر کے صحیح العقیدہ علماء، وہ اہل حدیث ہو میرے سامنے، اہل حدیث مکتبہ فکر کے عالم کی کتاب ہے، اسی طریقے سے دیوبند مکتبہ فکر کے علماء ہوں یا بریلی ہوں یا اس سے پہلے کے ائمہ ہوں، میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، امام اعظم ہو، امام احمد بن حنبل ہو، حضرت امام مالک ہو، امام شافعی ہو، یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے کہا یزید پر اور یزید کی ذریت پر، اس کے ساتھیوں پر، اس کے معاونین پر اللہ کی لعنت ہو اور حسین ابن علی پر اللہ کی رحمت ہو۔ حضرات ذی وقار، حضرت امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت امام زید نے جب عبد الملک بن مروان کے خلاف قیام کیا تو حضرت امام اعظم نے بیعت بھی کی، مال بھی دیا، کہا اگر میں کربلا والے دن ہوتا تو میں حسین کی طرف سے یزید کے خلاف لڑتا، لیکن اس وقت میں تھا نہیں، آج میں موجود ہوں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا ہم بنو امیہ عبد الملک بن مروان کا نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا ساتھ دیں گے۔ حضرت امام زید کو شہید کیا گیا، ان کی لاش کو درخت کے تنے کے ساتھ لٹکایا گیا، یہ سب صحیح الاسناد کتابوں میں ہے۔ اور ہمارا یہ بڑا واضح دو ٹوک موقف ہے کہ جناب کوئی آدمی اگر یزید اور یزید کی ذریت کو بچانا چاہتا ہے تو وہ اپنی عاقبت کو دیکھ لے۔ رسول اکرم نے یہ کہہ دیا ہے جنتی جوانوں کے سردار حسن و حسین ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جناب یزید کو خبر نہ ہوئی، یزید کو تو پتہ نہیں تھا، یہ تو سب کچھ جناب عمر ابن سعد نے کیا۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا دنیا کو یہ معلوم نہیں، تمام تاریخوں نے یہ نہیں لکھا کہ کٹے ہوئے سر حسین کو دمشق میں لایا گیا، یزید نے چھڑیاں ماری اور اشعار پڑھے، کہا ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا۔ بتاؤ بدر میں اگر یزید کے بڑے مارے گئے تھے تو وہ اس وقت کافر تھے، لیکن یہ یہاں فخریہ کہہ رہا ہے۔ میں بوانگ دہل یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، لوگوں اہل بیت سے محبت کرو، صحابہ سے پیار کرو، لیکن یزید سے نفرت کرنی ہے۔ یزید سے ہمارا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی یزید کے لیے، میں نے ایک غیر مقلد مولوی کو ٹی وی پر کہا تھا، اس نے کہا ہم یزید کی اتنا خیال کرتے ہیں جتنا ہمیں قرآن اور حدیث نے کرنے کا بتایا۔ میں نے کہا بتا قرآن نے کہاں کہا، حدیث نے کہاں کہا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجنوں فرامین حضرت سید الشہداء امام حسین کے حق میں آپ کو ملیں گے، قرآن کی آیتیں ملیں گی۔ صحابہ کرام جو صحابہ تھے، حضرت ابوبکر ہو یا حضرت عمر یا حضرت عثمان ہو یا دیگر صحابہ، وہ تو اتنی عزت کرتے تھے، اتنا اکرام کرتے تھے کہ وہ بچوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے، کہتے یہ نبی علیہ السلام کے بچے ہیں، ان کی عزت کرنا رسول اللہ کی عزت کرنا ہے۔ تو اس لیے حضرات ذی وقار ماہ محرم الحرام، یہ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے، یہ کسی دشمن نے ہوائی اڑائی ہے کہ جناب شیعوں کے حسین ہیں، شیعوں کے نہیں ہیں، حسین اہل سنت و جماعت کے ہیں۔ اہل سنت و جماعت حضرت امام حسین سے پیار کرتے ہیں۔ اور آج لوگوں کو یہ بھی بڑی فکر ہے امام حسین کو امام نہ کہو، یعنی مسجد میں 5 وقتہ نماز پڑھانے والے کو امام کہنا جائز ہے اور حسین کو امام نہیں کہہ سکتے، عجب ستم ظریفی ہے۔ یہ ہم نے اپنی فکر کو درست کرنا ہے۔ میں آخر میں یہ بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے گھروں میں
اپنے بچوں کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں، میرے پاس وقت نہیں ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ امام پاک امام حسین کی جو زندگی ہے صرف پیدائش اور شہادت نہیں، بیچ کی زندگی بھی ہے۔ آپ نے کیسے گزاری، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی، آپ کی شرم، آپ کی حیا، آپ کا صحابہ کا اکرام اور صحابہ کا ان کا احترام۔ امام حسین کے پاؤں پر لگی ہوئی گرد کو حضرت ابو ہریرہ نے اپنے امامے سے صاف کیا تو آپ نے کہا، اے ابو ہریرہ، اے ہمارے چچا، یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ رسول اکرم کے صحابی ہو، آپ نے صحابیت کا لحاظ کیا۔ انہوں نے کہا جو شان میں نے رسول سے آپ کی سنی ہے، اگر میں زبان سے بھی آپ کے جوتے صاف کروں تو تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ جناب حضرت ابو ہریرہ ہے، یہ صحابہ نے پیار کیا ہے۔ تو میرا پیغام یہ ہے، اپنے بچوں کو گھر میں حضرت امام حسین کا ذکر سناؤ۔ یہ آج مجھے کل بھی کسی نے کہا کہ شیعت بڑھ رہی ہے، کیوں بڑھ رہی ہے؟ شیعہ لوگ کیوں زیادہ ہو رہے ہیں؟ جب آپ ذکر حسین نہیں کرو گے صحیح طریقے سے تو وہ پھر اپنے انداز میں امام حسین کا ذکر کریں گے اور کہیں گے دیکھو یہ اہل سنت والے تو بغض اہل بیت رکھتے ہیں۔ اس لیے کئی لوگ شیعہ ہو گئے ہمارے دیکھتے دیکھتے۔ تو جب ہم اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، ہجرت کالونی میں آپ جا کے پتہ کر لیں، ہم نے الحمدللہ شیعہ کو سنی کیا ہے۔ ہم نے کہا ذکر اہل بیت ہم سے سنو، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، اگر آپ نے کربلا سننا ہے تو ہم بیان کریں گے۔ ہم ذکر اہل بیت کرتے ہیں جیسے وہ کرتے ہیں ویسے نہیں، ہم علی کو خدا نہیں، ہم علی کو خدا کا بندہ مانتے ہیں۔ ہم حضرت مولا علی کو نبیوں سے افضل نہیں، ہم حضرت علی کو اللہ کے رسول کا نمائندہ مانتے ہیں۔ ہم حضرت ابوبکر حضرت عمر کے بعد حضرت علی کو مانتے ہیں۔ حضرت ذی وقار، جب ہم اس طریقے سے علی اور اہل بیت کا تذکرہ کریں گے پھر ہم اپنا تصور دیں گے اہل سنت کا جو قرآن اور حدیث کا تصور ہے تو لوگ شیعہ نہیں ہوں گے۔ اور اگر ہم نے اہل بیت کا ذکر 10 محرم کو بھی نہ کیا، اپنے گھروں میں بچوں کو نہ بتایا تو پھر ہر گھر میں چھوٹا چھوٹا یزید پیدا ہو جائے گا۔ اگر آپ نے یزیدیت سے بچنا ہے، یزیدوں سے بچنا ہے تو محبت اہل بیت کو عام کرو۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ فرمایا میں تم سے اجر رسالت طلب نہیں کرتا، ہاں تم میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کرو۔ حضور کے قرابت دار حضور نے متعین کر دیے ہیں، ان کے ساتھ پیار، یہ اصل میں اسلام ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو اہل بیت اطہار کے ساتھ سچی پکی محبت نصیب فرمائے، اور صرف حسین حسین کرنے کی نہیں بلکہ ذکر حسین کے ساتھ کردار حسین کو اپنانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔